آپ مجھ پر ایسے چیخ نہیں سکتے، وہ بھی ہمارا کزن ہی ہے، کیا ہو گیا اگر میں ان کے ساتھ گھر تک آ گئی؟ ایرم مان کو غصے سے دیکھتے سپاٹ ہوئی تھی۔ وہ اندر سے خوف میں تھی کہ کہیں ابھی لینے کے دینے نہ پڑ جائے، لیکن جو ماں نے ابھی اس کو ایسے بولا تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ آیت کی شادی کے بعد ہی ایرم کی یونی شروع ہو چکی تھی۔ ایرم اور عائشہ ایک ساتھ ہی یونی گئی ہوئی تھی۔ عائشہ یونی کا ختم ہوتے اکیڈمی کی طرف چلی گئی، جبکہ ایرم کو آدیان، آیت کا سب سے چھوٹا بھائی، اس کے ساتھ گھر جانا تھا، مگر آدیان اسکول سے نکل اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ انہیں ایرم کو گھر چھوڑنا تھا۔ وہ بھول گیا بھی ایرم کسی کو گھر فون کرنے سے پہلے اس کو وہاں اپنا کزن نظر آیا، جس نے اس کو بولا کہ وہ گھر چھوڑ دے گا۔ ایرم بھی ہاں اس کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، ماں جو آدیان کی کلاس لگاتے ایرم کو لینے کے لیے جانے والا تھا، سامنے سے اس کو آتے دیکھ غصے میں آیا تھا۔ جانتا ہوں کزن ہے، مجھے اس بات پر غصہ نہیں، تمہیں جب اندازہ ہو گیا تھا کہ آدیان نہیں آیا تو تمہیں سب سے پہلے مجھے کال کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ ماں غصے سے لال ہوتے اس کو بازو سے دبوتے خود کے قریب کر گیا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی تھی، لیکن مان کو کوئی احساس نہ ہوا تھا۔ آج تو ایرم تم ایسے میرے سامنے بولی ہو، پھر کبھی یہ غلطی واپس نہ کرنا۔ وہ غصے سے اپنے لفظوں کو چباتے بول جیسے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا۔ ایرم نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ مان اس کو ویسے ہی روم میں چھوڑ باہر گیا۔ کیا مجھے تھوڑا سا بھی غصہ کرنے کا حق نہیں؟ خود جب دیکھو غصہ کرنے کے لیے تیار ہی رہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے غصہ کرنے کا موقع ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ ایرم اس کے جاتے ہی سو کرتے اپنے بازو کو پکڑے غصے سے واش روم کی طرف گئی تھی۔ وہ ہیلو مسٹر، یہ سب کیا ہے؟ خود ڈنر کرتے ہی لیپ ٹاپ پر پہلے انار پھر عالیہ سے بات کرتے، پھر حیا کے ساتھ فون کال پر لگی باتوں کے دوران اس کو وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ کب رات کے 12 بجے وہ ایسے اور ویسے ہی حویلی کے لان میں ٹہلتے حیا سے اپنے کام پر بات کرتی رہی۔ وہ لوگ آج بھی کوٹھے والے کیس پر کام کر رہی تھی۔ بہت ہی جلد وہ سب اس کیس کو ختم کرنے والی تھی۔ ابھی جیسے وہ فاروقی روم میں آئی تھی تو سامنے ہی سہان کو بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے دیکھ ہاتھوں سے چٹکی بجاتے کمر پر ہاتھ رکھتے گوڑی سے نماز گئی۔ سہان جو آرام سے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور کیسے سامنے کھڑے بولنے کے اسٹائل کو دیکھ مقابل نے غور سے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ جین کے ساتھ شارٹ اورنج کلر کی شرٹ میں ملبوس مقابل کے احساس کو جگانے کا کام ہو بچے سے کر رہی تھی۔ سہان جو بیٹھ سے ٹیک لگائے بہت مزے سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ایسے کھڑے مسلسل خود کو گورتے دیکھ بیٹھ سے اٹھا تھا۔ ویسے کتنا اچھا لگتا اگر تم بڑی مجھے ایسے غصے کی جگہ پیار سے گور ہی ہوتی۔ سہان اس کے قریب آتے ہی سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ ایک ہاتھ کو آگے کرتے اس کے براؤن برے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے اس کے کان کے پیچھے کر گیا۔ وہ نے تھوڑا چونکا اس کی طرف دیکھا، جبکہ جلدی سے اس کے سامنے سے چلتے بیڈ کی طرف گئی۔ یہ فالتو پر کسی اور سے کرنا مجھ سے نہیں، اور ویسے بھی اس بیڈ پر تم سو نہیں سکتے۔ کیوں سو نہیں سکتا؟ میرا روم ہے، میری بیڈ ہے، اور آج میں یہاں پورے حق کے ساتھ سونے والا ہوں۔ اور اپنی بات ختم کرتے اس سے پہلے سہان درمیان میں بولتے بیڈ کے اوپر براجمان ہوا۔ وہ جو بھی بیڈ کو دیکھ رہی سہان کیسے بیڈ پر بیٹھنے سے وہ غصے کو ایک طرف رکھتے اس کو بدمزہ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ یو آر رائٹ، تمہارا روم ہے، تمہاری بیڈ ہے، اور پورا حق صرف تمہارا ہی ہے یہاں سونے کا۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہاری چوائس اتنی بکواس ہے۔ اتنا بور روم ہے، اس کی دیواروں کو دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے نائٹی کے زمانے کی پرانی دیواریں۔ ان کا رنگ دیکھو کیسا ہوا پڑا ہے، اور کبھی غور سے اس حویلی کی حالت کو بھی دیکھ لو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اپنے دماغ پر زور ڈالتے اپنی یادداشت پر دباؤ ڈالنے لگی، جیسے کچھ یاد نہیں آ رہا ہو۔ ہاں، یاد آیا، بابا آدم کے زمانے کی یہ حویلی ہو۔ کبھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی حالت پر بھی نظر ثانی کرو۔ اور سہان کے روم کا پورے اچھے سے جائزہ لیتے مقابل کو حیران کن کر گئی۔ اس کی باتیں سن بے یقینی سے اپنے روم کو دیکھنے لگا کہ بہان کے آنے سے پہلے حویلی کی حالت کو بہتر کیا گیا، اور یہ ابھی بھی بول رہی ہے کہ اس کی حالت پر غور کرو۔ شوق سے ہو اس سو کار روم میں، مجھے اس روم میں رہنا بھی نہیں تھا۔ اس حویلی میں ایک روم ہی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، اور میں ہمیشہ اس روم میں ہی رہنے والی ہوں۔ اور اپنے والوں کو شانوں سے پیچھے جھٹکتے ہنکارا برتے روم سے باہر گئی۔ سہان اس کی باتیں اور حرکتیں دیکھ حیران تھا۔ جب سے حور سے شادی ہوئی تھی وہ ایک بار بھی اس کو پہلے والی حور نہیں لگی تھی۔
सहान भी सोच चुका था कि आज हूर को ऐसे जीतने नहीं देगा। वो भी तेजी से रूम से बाहर उसकी तरफ लपका कि देख सके मैडम को इस हवेली में क्या अच्छा लगा है। ये रूम ही उस हवेली में सबसे अलग और प्यारा लग रहा है। मैं इस रूम में रहूंगी। हूर सहान के रूम से निकले सीधी चलती पीछे जाने अपने रूम में दाखिल हुई थी। सहान भी हैरानगी से उसको देखते रूम को देखने लगा। उसको अचानक से हूर को देखते अपना बचपन याद आया कि हूर को बचपन में भी सहान का रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने इस रूम में रहना ही पसंद करती थी। इसका मतलब मेरी परी की याददाश्त सच में ठीक हो रही है। अगर ये मेरे करीब रही तो इसको मैं भी याद आ जाऊंगा। सहान के चेहरे पर एक खुशी की लहर आई थी, जबकि खुशी से चलते उसके सामने खड़ा हुआ। अब यहाँ ऐसे खड़े स्माइल पास क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने कोई जोक तुम्हें सुनाया हो। अब तुम आराम से अपने इस बोरिंग रूम में रहो। हूर कहते ही 2 कदम लेते आगे हुई। उससे पहले वो और फासला कायम करती सहान ने उसको बाजू से पकड़ते दीवार से लगाते उसके कद के साथ उसको भी ब्रेक लगाई। ये क्या बदतमीजी है। हूर उसको ऐसे दीवार के दोनों तरफ हाथ रखे देख चूं कर बोली, जबकि अंदर से वो उसके ऐसे अपने सामने करीब देख घबराई थी। अभी तक कोई बदतमीजी की ही कहाँ है जो तुम ऐसे नाराज हो रही हो पड़ी। सहान उसके चेहरे पर घबराहट के रंग खूब अच्छे से देख सकता था। वो जानता था कि हूर के दिल में भी उसकी मोहब्बत थी, बस उसको उस मोहब्बत को याद करवाना था। मेरे लिए ये बदतमीजी ही है, छोड़ो मेरा रास्ता। हटो सामने से। हूर सहान के गिरबान से कॉलर को पकड़ उसको एक तरफ करने की कोशिश में लगी। अभी वो अपनी पूरी कुव्वत लगाते मुकाबल उसकी दुबली सी कमर को देखते अपने मेरे लिए ये बदतमीजी है, छोड़ो मेरा रास्ता। हटो सामने से। हूर सहान के गिरबान से कॉलर को पकड़ उसको एक तरफ करने की कोशिश में लगी। अभी वो अपनी पूरी कुव्वत लगाते मुकाबल उसकी दुबली सी कमर को देखते अपने मजबूत हाथों से जकड़ हूर के बेहद करीब कर गया। हूर जो सहान को सामने से हटाने वाली थी, उसकी हरकत पर लड़ से हैरान हुई थी। तब तुमने मुझे। वो उसको वैसे ही गिरबान से पकड़े लड़ से मुश्किल से खुद की घबराहट पर काबू पाते बोली थी। छोड़े मुझे। हूर सहान से लड़ तो सकती थी, लेकिन ऐसे उसकी बाहों में कैद होकर अपने होश खोना उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। ऐसे छोड़ दूँ, लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद करवाने के लिए। वो तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात बारिश में, गाड़ी पूरा बाबा जिसकी मदद के लिए तुम आई थी और मुझसे लड़ाई की थी। सहान धीरे से बोलते उसको अच्छे से अपने हसार में जकड़ उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाए मुस्कुराया। तभी तुमने ऐसे ही मेरे गिरबान पर हाथ डाला था और मैंने तुमसे तब एक बात कही थी। सहान उसको वैसे ही जकड़े थोड़ा और करीब करते उसके कान में सरगोशी की तरह बोला। कुछ याद आया। और उसकी कुर्बत में अपने मचलते दिल को काबू करने में नाकाम हो रही थी। लेकिन जैसे सहान ने पहली मुलाकात की बात की तो उसको याद आया कि तब जब हू ने गिरबान पकड़ा था तो सहान ने उसकी कमर को देख उसको बोला था कि वो भी उसको ऐसे पकड़ सकता है। हूर सुन तब डरी थी। जैसे ही उनको उसके बोले अल्फाज याद आए कि ऐसी जगह से पकड़ूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हू ने तेजी से सहान का गिरबान छोड़ा था। सहान जो हूर के कान के करीब ही खोया उसके कान के लुक अपने होंठों से चूते खोने वाला था। और कैसे अचानक छोड़ने पर वो होश में आया। हूर सहान की गैस से निकल आगे बढ़ती मुकाबले को वैसे पीछे से बाजू को उसकी कमर में डाल उसको एक बार फिर अपने हसार में कैद कर गया। हूर जो तैयार ना थी सहान के ऐसे करने से जोर से उसके सीने से लगी थी। दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। दोनों ने मोहब्बत से बड़े अंदाज में एक दूसरे को देखा था। हूर की सांसें जैसे थमी थी। कुछ भी कहने से पहले एक बार मुझे गौर से देखो। हूर कुछ बोलती सहान उसकी काली आंखों में देख धीमे से बोलते उसके गुलाबी होंठों पर अपने हाथ को रखते उसके लब को खामोश करवा गया। हूर सहान कैसे करीब होने से मुश्किल से अपने दिल को काबू कर रही थी। उसकी ख्याल में सांस भी नहीं ले पा रही थी। पर तुम्हें कुछ याद है, लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे इस हवेली और मेरे रूम के बारे में बोलते साबित कर दिया कि तुम मेरी परी हो, मेरी प्रीशे। सहान हूर को लाहौर से यहाँ मीरपुर हाथ इसीलिए लाया था कि उसको बता सके कि सहान शाह खुद पर किए जुल्म की सज़ा कैसे वसूल करेगा। लेकिन यहाँ ऐसे हूर का हवेली को लेकर कहना और फिर अपने रूम में चले आना उसको किसी और काम की तरफ ले गया। वो सोच चुका था 1 हफ्ते में वो हूर को उस हर जगह लेकर जाएगा जहाँ पर वो बच उसको लेकर जाता था, ताकि उसको सब कुछ याद आए।
सहान खुशी से उसके चेहरे को ताक रहा था। वो अपनी सांसों को रोक के मुश्किल में आई हुई थी। वो तो ऐसे कैसे उसके सामने कमज़ोर पड़ सकते, उसकी किसी भी बात में आने की ज़रूरत नहीं। ये वही इंसान है जिसने तेरे दिल को दर्द दिया था। क्या कुछ नहीं कहा इस इंसान ने। और सहान की आंखों में देख खुद को दिल में उसके शहर से निकालने की कोशिश में कामयाब हुई थी, लेकिन चाह कभी उसका हसार तो नहीं पा रही थी। जानती हो तुम्हारी परी तुम्हारे लिए बहुत खास है, मगर उसको मुझ में ढूंढना बंद करो। वो लड़की मैं नहीं। तुम्हें क्या लगता है एक बार फिर तुम ऐसे मेरे साथ खेलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें खुद से खेलने दूंगी? नहीं मिस्टर सहान शाह, बिल्कुल भी नहीं। इस बार तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक मिनट। हूर सहान उसको वैसे ही जगह स्पार्ट हुआ था। तुम्हारे ना मानने से सच्चाई बदलने वाली नहीं। तुम ही मेरी पढ़ी, तुम्हें बस कुछ याद नहीं, लेकिन जैसे तुम्हें सब कुछ याद आया तो तुम्हें सिर्फ मैं ही याद आने वाला हूँ। क्योंकि जानती हो सहान उसको दीवार से लगाए मजीद करीब हुआ था। हूर की सांसें एकदम रुकी थी, वो हैरान थी। उसको ऐसे अपने इतना करीब देख। तुम्हारे लिए चाचू और जन्नत और चाची के बाद अगर कोई प्यारा था तो सिर्फ मैं था। मेरे बिना कभी को काम नहीं करती थी। सहान उसकी आंखों में देख जैसे उन पलों में खोना चाहता था। मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कल को तुम्हारे पास कोई और लड़की आकर खड़ी होगी और फर्ज करो तुम्हारी परिचय हुई तो तुम मुझे छोड़ उसके कदमों में बैठ जाओगे। क्या भरोसा तुम जैसे इंसान का। हूर दो टोक बोलती उसके गुस्से से देख धक्का देने की कोशिश में लगी। हूर को गुस्से से जब सहान ने पहली बार उसको अपनी मोहब्बत के बारे में बोला, वो इस पालतूज थी। उस एहसास को महसूस करना चाहती थी, यकीन करना चाहती थी, लेकिन सहान ने चंद पल की खुशी को अगले ही पल बेरंग किया था। वो चाह कर भी ये भूल नहीं पा रही थी। सहान याद रख, इस वक्त ये तेरी पड़ी तेरी परेशानी नहीं बल्कि हूशा है, जो खुद को बहुत ताकतवर समझती है। इसको इसकी ज़ुबान में ही समझाना होगा। सहान अपने दिल के जज्बात को वापस अंदर रखते सोच उसके हाथों को अपने एक हाथ में जगह उसके बेहद करीब हुआ। यूं के दोनों के दरमियान कोई फासला ना रहा था। उन्हें फटी आंखों से उसको देखा था। दोनों के दरमियान सिर्फ नाक का मिस होना ही बाकी फासला था। हूर अपने लबों को बेचे दर्द से दिल को रोके खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। सहान ने गौर से उसके चेहरे पर घबराहट के साए देखे थे। वैसे प्यार से बोलता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आती। लगता है मेरा प्यार से बात करना होशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। सहान शहादत की उंगली उसके चेहरे पर चलाते लबों पर रुका था। उसकी काली आंखें एकदम बड़ी हुई थी। वह एक इंच भी हिलना नहीं चाहती थी, जैसे वो उसके शहर से बच रही हो। सहान ने गौर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखी थी, जबकि बिना देर के मुकाबले ने होशियारी से काम लेते उसके माथे को अपने हाथों के पोरों से साफ किया था। परी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। तुम ये मानना नहीं चाहती कि तुम ही मेरी परी हो, इसीलिए अभी मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें मैं याद करवाने की कोशिश करूँ। सहान प्यार से बोलते उसकी हाल पर तरस खाते थोड़ा सा दूर होते फासला कायम कर गया। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी याद नहीं करना। अभी वो चंद कदम दूर हुआ था कि हूर की आवाज़ सुन मुकाबल वैसे ही करीब हुआ था। वो जो आगे अभी बोलने वाली सहान कैसे अचानक से फिर से करीब होने से खामोश हुई थी। अब बोलो, मैं करीब से तुम्हें सुनना चाहता हूँ कि क्या कह रही थी कि तुम्हें साथ यहाँ कुछ भी याद करना नहीं चाहती। सहान को तरीका मिल चुका था। हूर को काबू करने का। वो एक बार फिर उसके चेहरे के करीब हुआ था। हूर उसको अपने करीब आते थे कि लबों को बेचे आंखों को बंद किए खुद के चेहरे को झुका गए। सहान ने गौर से उसके चेहरे को देखा था। अभी बता दो कि तुम मेरी बात मानने वाली हो, कि मैं आज की रात को अपने तरीके से खूबसूरत बना दूँ। सहान उसके चेहरे को देखते धीरे से कान के करीब होते उसको शाक कर गया। ठीक है, मैं मानूंगी सब बातें। अबे सहान आगे कुछ करता, उनके इतने तेज़ी से बोलने पर मुकाबल ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते छोड़ा था। और उसके ऐसे पीछे होने से जल्दी से दीवार से दूर हटे बेड की तरफ गई थी। मैडम, आराम से, जिससे सर पर तुम्हें सोना है सो जाओ, क्योंकि जहाँ पर तुम रहोगी वहाँ पर मुझे अपने साथ पाओगी। वो उसको तकिया दुरुस्त करते देख मुस्कुराते कहते अपने लैपटॉप लेने गया था। ये मुझे इसके करीब जाते क्या हो जाता है, क्यों मेरा दिल इतना धड़कता, मैं उसको ऐसे जीते नहीं दे सकती। वो गुस्से से सोते बैठ पा लेती थी। अब उसको आगे सोचना था कि क्या करना है। चलो मीटिंग से फारिग अब चल कहीं बैठते हैं। हमाद बुरहान को देखते फाइल को बंद करते टेबल पर रखने लगा था। वैसे चुनी के साथ यार तुझे बहुत याद करे, ऐसे खैर उन सब से एक मुलाकात कर ले। पता है जब मैंने उनको बताया कि तूने शादी कर ली, अमाद बोलते उसके सामने टेबल पर बैठा था। बुरहान जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था उसको छोड़ वैसे ही चेयर पर बैठे उसको घुमाते पूरी तरह अमाद की तरफ मुतवज्जा हुआ।
2 دن ہو گئے تھے برہان کو پاکستان سے لندن آئے ہوئے۔ آتے وہ پہلے اپنے کام کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا، کیونکہ اس کے لیے اپنا کام بہت ضروری تھا۔ ابھی ایک میٹنگ ہو چکی تھی، لیکن دوسری میٹنگ اچانک سے امریکہ میں رکھ لی گئی تھی۔ برہان نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا، جس وجہ سے اب اس کا اگلے 2 دن میں امریکہ ہونا لازمی تھا۔ وہ کل جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو کہتے ہمیں یقین نہیں آتا برہان دا بیسٹ بزنس مین نے اتنی جلدی اپنی زندگی کے خوبصورت پلوں کو بائے کر دیا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ امادوں کی کئی باتیں برہان کو بولتے آہر پر اپنی طرف ہاتھ رکھتے ان کی بولی بات کو عیا کر گیا۔ ہاں 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 چھوڑ یار، پتہ تو ہے تجھے ان صاحب کا، وہ ایسے ہی چل آج شام کو ان سے ملتے ہیں۔ پرانے اڈے پر برہان سرسی نظر واپس اماد پر ڈالتے مسکرا گیا۔ کیا یار، مجھے لگا تھا کہ آج سے شادی کرنے کے بعد تو کلب کا نام نہیں لے گا، لیکن ابھی تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ تو کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اماد اس کو واپس ایک کام میں مصروف دیکھ فون نکالتے ایمان کے آئی میسج کو دیکھنے لگا۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی، ابھی تک واپس نہیں آئے؟ ایسے پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں کی جیسے آج اتنی دیر ہو گئی ہے۔ ایمان ٹہلتے بار بار اماد کو کال کرے تھے، لیکن نہ فون جا رہا تھا اور نہ ہی اماد اور برہان واپس آئے تھے۔ ایمان اتنی پریشان ماں تو ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں بہت زیادہ بزی ہو جو فون بھی بند جا رہا ہے۔ ہر تو اس کو اتنا پریشان ہوتا دیکھ دھیرے سے بولتے بازو سے پکڑتے بٹھانے لگی۔ ایمان ویسے ہی فون کان سے لگا عید کے ہمراہ چلتے صوفے کی طرف گئی۔ برہان اور اماد میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی اپنے یاروں کی طرف چل پڑے تھے۔ اماد بھی برہان کی وجہ سے بھول گیا کہ ایمان کو وہ ہر وقت کال پر بتاتا تھا کہ آج وہ لیٹ آئے گا تاکہ وہ پریشان ہو، لیکن اس بار وہ برہان کے ساتھ بزی ایسا ہوا کہ دماغ سے نکل گیا، جس وجہ سے ایمان بہت ڈر گئی تھی۔ عائد نے ابھی اس کو صوفے پر بٹھایا تھا کہ گھر کا ڈور کھلنے کی آواز سن ایمان تیزی سے اٹھتے لبکی عائد نے مسکراتے اس کو ایسے جاتے دیکھ غور سے دیکھا۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے کہ اماد سامنے سے ایمان کو آتے دیکھ پیار سے بولتے رکا تھا۔ ایمان جو پریشان تھے اپنے سامنے اماد کو دیکھ سکون میں آئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتے اماد کا کوٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ آج آپ نے کچھ زیادہ ہی دیر نہیں کر دی۔ ایمان اماد کے کوٹ کو اتارتے درافت کرنے لگی، تبھی سامنے کھڑی آیت نے اور برہان نے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ محبت کتنی سکون بخش رہی تھی، دونوں کے چہرے پر چھائی خوشی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ برہان جو اماد کے پیچھے ہی تھا، دور مگر سامنے کھڑے اپنی زندگی کو دیکھ سوچنے لگا تھا، یہ خوبصورت پل ہماری زندگی میں کب آئیں گے، کیا کبھی آئیں گے بھی یا نہیں۔ برہان ویسے ہی دل میں سوتے ایک سرد آہ بڑھتے آگے کو چلا۔ اس کا مطلب امریکہ سے سیدھے واپس پاکستان تو چلا جائے گا۔ اماد برہان ڈنر کرتے ہی سیدھے اٹھتے اماد کی لائبریری روم میں بیٹھے تھے۔ ایمان رات کچن میں ایک ساتھ ویڈیو کال پر اپنے گروپ سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں کام ہوتے وہاں سے سیدھے واپس جانا ہے، کیونکہ میر بلحاظ میں سہان ہور کے ساتھ رہنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہاں پر پرانی دشمنی کی وجہ سے سلطان انکل نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو زیادہ رہنے نہیں دیا۔ میرے کام کی وجہ سے سہان وہاں گیا تو ساتھ ہی ہور بھی وہاں پر ہے، جس وجہ سے میں جلد سے جلد یہ کام ختم کرتے واپس جانا چاہتا ہوں۔ شاید اتنا پریشان کیوں ہو رہے، میرا مطلب ہے کہ سہان ہے وہاں، اس کو پتہ ہے کہ اس کو وہاں کیسے رہنا ہے۔ ویسے جب تو واپس جائے گا تو میر پرہاس میں عائد بابی بھی تیرے ساتھ جائیں گی۔ اماد نے سرسی سے فائل پر نظر ڈالتے اس کو سر پر رکھا تھا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں مجھے، برہان اپنی ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلی کرتے الجھے لہجے میں گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے، تو اتنا الجھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اماد نے اس کے چہرے پر سرد مہری دیکھ صوفے سے تھوڑا آگے کو کھسکتے قریب ہوا تھا۔ کیا ہونا ہے عائد ابھی تک مجھ سے ناراض ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے اس کو منا۔ برہان صوفے سے اٹھتے کھڑکی کی طرف گیا۔ کیا وہ ابھی بھی ناراض ہے؟ اماد حیرانگی سے سنتے اٹھتے اس کے مقابلہ آیا تھا۔ ہاں، وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی اور نہ ہی میری محبت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ برہان پیشانی پر بال ڈالے جیسے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ ابھی اماد کو کیسے بتاتا کہ جمال نے اس کو کیا کچھ کہا تھا؟ جیسے بھی تھا برہان کا دماغ ہر وقت اس کی باتوں کی طرف الجھا رہتا۔ برہان میرے حال میں تجھے یہاں سے بہتر ٹائم کہیں نہیں ملے گا، اکیلے ہو تم دونوں یہاں، گھر والے بھی نہیں، جو بھی غلط فہمی اس کو یہاں لندن سے واپس پاکستان جانے سے پہلے ختم کر جاؤ۔ اماد برہان کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس کو مشورے سے نواز کیا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو یہاں ہیں وہ وہاں اتنی جلدی نہیں ملنے والے۔ برہان اماد کی بات سے اتفاق رکھتے حامی بڑھتے چلا تھا۔ چلیے، ابھی ویڈیو کال بند ہوئی تھی کہ برہان اور اماد ایک ساتھ روم سے نکلتے کچن میں داخل ہوئے۔ برہان بھائی، آج شاید آپ لوگ یہاں ہمارے پاس رک جائیے، ایمان نے آیت کو دیکھتے برہان سے استفسار کیا۔
سوری بابی، آج نہیں پھر کبھی ہمیں جانا ہوگا کیونکہ جا کر پیکنگ کرنی ہے، کل کو امریکہ جانا ہے۔ برہان زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے آیت کی طرف دیکھ گیا ہوا۔ آیت نے چونک کر آنکھوں کو بڑا کیا تھا، میری میٹنگ اب وہاں ہے۔ برہان آیت کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ صاف لہجے میں بولا، تو آپ چلی جائیے، میں یہاں ایمان کے پاس ٹھہر جاتی ہوں۔ آیت نے ہوشیاری سے کام لیتے تیزی سے کہا۔ ایمان بھی مسکرائی تھی، لیکن ہم یہاں واپس نہیں آ رہے۔ اب ایمان کچھ بولتی، برہان نے کہتے سب کو خاموش کروایا تھا۔ دیکھو دیکھو، جادو ایان کے لیے ایک اور گفٹ آ گیا۔ ابھی ایان لوگ یونی کی کینٹین میں بیٹھے ہی تھے کہ حسن جو چپس اور چائے کا کاؤنٹر پر کرتے واپس مڑا تھا۔ ایک پارسل بوائے ٹکرایا جس نے سوری بولتے ہی ایان خان کا نام لیتے پوچھا۔ حسن نے اس کو دیکھتے کہا کہ جی میں ہی ہوں، آپ بتائیے۔ تو اس بوائے نے اس کو دیکھتے گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس پارسل بوائے سے گفٹ لیتے خوشی سے بھاگتے سب کے سامنے کھڑا ہوا۔ سب کے بیٹھے فرد چونکے تھے، جبکہ ایان جو کچھ دیر پہلے علی کے جوک پر مسکرا رہا تھا، حسن کے ہاتھ میں گفٹ دیکھ منہ لٹکائے گردن نیچے کر گیا۔ لو بھائی، ہمارے ایان کے لیے ایک اور گفٹ آیا پڑا ہے۔ میں بتا رہی ہوں ایان، یہ لڑکی تجھے کبھی بھی چھوڑنے والی نہیں۔ آشینی میں امنہ ایک ساتھ اپنے گروپ کے پاس چیئر پر براجمان ہوئی تھی۔ کھول کر دیکھو، علی نے حسن کے ہاتھ سے کھینچتے تیزی سے ایان سے پوچھا تھا۔ جس کے لیے آیا وہی کھولے، سر جو ایان کو خاموش بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتے علی کے ہاتھ رک گئے۔ ملتان میں پہلی بار پرفارمنس کرنے کے بعد جب ایسے ایک پیپر پر لکھا پیغام دیکھا، ایان کو لگا تھا ایسے ہی کسی نے اس کی تعریف کی، لیکن جب وہ واپس ملتان سے سہائے والا آیا، اس کی یونی میں اس کے لیے گفٹ کے طور پر گھڑی آئی تو وہ پریشان ہوا تھا۔ مگر اس کے بعد 2 سے 3 مہینے کے دوران ایسا کوئی گفٹ نہیں آیا تھا، تو سب سمجھے ایسے ہی کوئی تنگ کر رہا تھا۔ مگر آیت کی شادی پر اچانک سے سہائے وال میں پھر سے گفٹ کے طور پر ایک خوبصورت 3 پیس سوٹ آیا تھا، تو ایان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس لڑکی کو کیسے تلاش کر، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی سے مدد لیتا اس سے پہلے ہی ایک اور تحفہ سامنے آیا تھا۔ کیا یہ یار، یہ کون تھا؟ اسی سے کوئی محبت کرتا ہے یا وہ ایان کی گرل فرینڈ ہے؟ وہ تو پریشان ہے، میں دیکھتا ہوں اب کیا آیا ہے۔ حسن علی کے ہاتھ سے واپس گفٹ کو پکڑ اسد کو جواب دیتے گفٹ کھولنے لگا۔ اس بار تحفے کے ساتھ لیٹر بھی آئے ہیں میرے بھائی۔ جیسے حسن نے گفٹ کا ریپر اتارا تو اندر ایک وہ خوبصورت باکس موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لیٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ پورے گروپ کی نظریں اگر کسی چیز پر تھی تو بس اس لیٹر کی طرف گئی تھی۔ اس سے پہلے علی اس لیٹر کو اٹھاتا، حسن نے جلدی سے لیٹر کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ حسن بکس کو سامنے ٹیبل پر ایان کے سامنے رکھتے خود لیٹر کو کھولنے لگے۔ ایان نے غصے سے سامنے پڑے بکس کو کھولا تھا۔ اس دل میں کس کس کو جگہ دے، صحابہ غم رکھے، دم رکھے، فریاد رکھے یا تیری یاد رکھے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، شاعری بھی دل کا حال بتاتی ہے۔ حسن نے ایان کو دیکھتے لیٹر میں دیکھا شعر پڑا تھا جس کو سہیل صاحب نے واہ واہ کا نعرہ لگایا تھا۔ آگے بھی کچھ لکھا ہے۔ حسن نے صاحب کو مسکراتے دیکھ خاموش ہونے کا جیسے سگنل دیا تھا۔ ایان جی۔ حسن اور ایان کے نام کے آگے جی کو دیکھ حیرانگی سے جی کو لمبا کھینچ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایان جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، کھا جانے والی نظروں سے حسن کو گھور گیا۔ چھوڑو، تم سے یہ پڑھا نہیں جائے گا، دو مجھے۔ اسمارٹ جو حسن کے ساتھ براجمان تھا، غصے سے حسن کے ہاتھ سے چھینتے خود پڑھنے کے لیے تیار ہوا۔ تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ نہ کوئی میں فلرٹی ہوں اور نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچ پاتی ہوں۔ بس مجھے تم سے محبت ہوگی جس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ایسے ہاتھ لکھ رہی ہوں۔ تم سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے چاہتی ہوں کہ تم دل سے مجھے ملنے کے لیے ویسے ہی بے قرار ہو جو جیسے میں ہوں۔ کیسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے دیکھے بنا ہی چاہنے لگ جاؤ۔ جانتی ہو تمہیں میرا ایسے ہر بار گفٹ بھیجنا بہت برا لگتا ہوگا، مگر یہ گفٹ تمہیں مجھے پہچاننے کے لیے بھیجتی ہوں تاکہ تم مجھے ڈھونڈ سکو۔ میں تمہارے آس پاس ہوتی ہوں ایان خان، ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ اسمارٹ ایک ہی سانس میں سارا لیٹر پڑھتے سب کو سناتے سوچ میں ڈال گیا۔ ہر بار پورا گروپ ایسے سوچ میں پڑتا۔ ایان نے باکس میں سے نکالی کی رنگ کو دیکھا تھا۔ یہ بھی کوئی گفٹ کے طور پر دیتے؟ حسن ایان کے ہاتھ میں پکڑی کی رنگ کو دیکھتے منہ بنائے تھا کاش جیسے کوئی لڑکی میرے لیے بھی لیٹر بھیجے۔ اسمارٹ لیٹر کو بند کرتے ایان کے سامنے رکھتے دل کی بات بول گیا، خوبصورت لڑکوں کو ہی لڑکیاں ہاتھ لکھتی ہیں نہ کہ تم جیسے ان کے آگے گھومنے والوں کو پوچھتی ہیں۔ نیمی نے بولتے اسمارٹ پر اپنا ہاتھ صاف کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن ماحول میں قہقہ کی آواز گونجی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمارے بنا؟ زار حیا سارے ایک ساتھ محفل میں شامل ہوئے تھے۔ کیا باتیں ہونی ہیں؟ بتایا تھا نا کہ کوئی لڑکی ایان کو پریشان کرتی ہے۔ بس آج ہفتے بعد پھر ایک لیٹر اور تحفہ ایان کے لیے ہمارے آنے سے پہلے پہنچ چکا تھا۔
عاشق حیا کو جگہ دیتے صاحب کو اسے بولی تھی۔ زار نے حیرانگی سے ایان کی طرف دیکھا تھا۔ یار یہ لڑکی تو مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اسد ایان کو پریشان ہموئے سادے الجھے لہجے میں بولا، مسئلہ نہیں، مسئلہ کشمیر بنتی جا رہی ہے۔ ایسے بولا حسن نے اسد کی بات میں بولتے جیسے اپنا فرض پورا کیا۔ یار کوئی مسئلہ کشمیر سے بڑا نہیں، تم فکر نہیں کرو، اگر لڑکی یہاں اسی یونیورسٹی کی ہے تو پتہ چل جائے گا۔ زار ایان کے شانے پر ہاتھ رکھ اس کو بے فکر کرنے لگا۔ ایان علی جو کب سے خاموشی سے ایان باقی سب دوستوں کی طرف دیکھ رہا تھا، زار کے بولنے پر ایان کے شانے پر ہاتھ رکھ اس کو اپنی طرف جھکنے کا اشارہ کر گیا۔ ان سب کی باتوں کو چھوڑ، میرے حال میں اگر اس میں کوئی تیری مدد کر سکتا ہے ٹھیک سے تو وہ حیا ٹھیک ہوگی، وہ کسی کے بارے میں بھی بنا کسی مسئلے کی انفارمیشن نکال سکتی ہے۔ علی نے دھیرے سے بولتے ایان کا پورا دھیان حیا کی طرف کیا تھا۔ ٹھیک بول رہے علی، حیا کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اور وہ سی بی آئی کے لیے کام کرتی ہے، اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ حیا نے دل میں سوچے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسٹر سہانشاہ، ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، مجھے واپس آتے ہی بری کام ہے۔ حور سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی سپاٹ سے سہان کو بولتے اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے ایسے باہر جانے والی ہو۔ سہان اس کو جینس کے ساتھ شارٹ ٹی شرٹ میں ملبوس ایک صوفے پر لیپ ٹاپ رکھتے کھڑا ہوا تھا۔ انہیں اس کے ایسے اچانک اڑنے سے ڈرتے دو قدم پیچھے کو لیے تھے۔ ابھی جاؤ اور اس کو بدل کے آؤ حور، آخری بات بول رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تمہیں ایسے لباس میں یہاں تو کہ وہ حویلی میں بھی پھر نہ دیکھوں۔ سہان دو قدم لیتے اس کے بالکل سامنے آیا تھا۔ وہ جو بولنے کے لیے لب کھولنے والی تھی، اس کے ایسے اچانک سے بالکل سامنے کھڑے ہونے سے لبوں کو ویسے ہی بھینج گئی۔ جلدی سے جاؤ اس کو بدلو۔ ہاں، سہان جو جانے کے لیے مڑا تھا اچانک سے واپس موڑتے اس کے قریب ہوا۔ یہاں سے دوبارہ اچھے سے سر پا لیتے گاڑی میں آنا۔ سہان جان گیا تھا کیسے حور کو اس نے راستے پا لانا تھا۔ کوئی بات نہیں مسٹر سہان شاہ، یہاں ہی برداشت کرنے والی ہوں، پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ حور اس کو باہر جاتے دیکھ دل میں سوچتے اپنے آپ کو دیکھتے اوپر کی طرف بڑھی۔